اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو قرآن مجید کا معرفت الکنز العرفان اس کا ترجمہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم چار مفید چیزوں پر مشتمل اس کا ترجمہ کریں گے۔ مثلا یہ لکھا ہوا ہے لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم کرایا جائے گا، اس میں مکمل با محاورہ ترجمہ کروایا جائے گا، اس میں مختصر حواشی آیات کے عنوات اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں مطلب آپ کو اس ترجمے میں پڑھائی جائیں گی۔ مطلب یہ چار مفید چیزوں پر مشتمل جو لفظی ترجمہ ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کا مثلا اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو مثلا یہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، تو یہ چیزیں جو میں آج آپ کو یہ سٹارٹ کر رہا ہوں، یہ سیکھنے سے انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کہ آپ ایک دو پارہ پڑھیں گے تو آپ آئندہ جو نیکسٹ پاراز آئیں گے آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے خود بخود، اور زبانی اتنے قابل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو اتنا قابل کر دوں گا کہ آپ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو لفظ بہ لفظ مکمل با محاورہ بھی ترجمہ اس کا وہ ساری ڈیٹیل پڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو مطلب ہم یہ سارا نہیں پڑھایا جائے گا، مطلب آپ کو ایک ایک رکوع پڑھایا جائے گا، تو اس کی پھر تھوڑی کچھ شرح پڑھائی جائے گی، اس کی پھر ہم اس کی تفسیر پڑھائی جائے گی، اس کی تفسیر کے بارے میں آگاہ کر دیا گا، وہ ہم صراط الجنان فی تفسیر القرآن سے ہم آپ کو اس کی تفسیر بھی پڑھائیں گے، تو اس کی تفسیر کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا۔ مطلب آپ کو قرآن مجید میں جو ڈیلی کا ایک رکوع پڑھایا جائے گا، اس کی مکمل ڈیٹیل، اس کی تفسیر، اس کا جو لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے، سب کچھ اچھی طرح ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ آپ یہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیلی روٹین بنا دیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کو یہ پڑھنا سکھا دیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم دنیا کی بہت ساری دنیا میں جو بھی مطلب ہم اپنا ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے ہم دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی کمپیوٹر کورس سیکھنا ہے تو ہم وہ سیکھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن یہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہے قرآن مجید، آپ کو با محاورہ پڑھایا جائے گا، آپ کو اس کی تفسیر کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ ہمیں کیا رہا ہے، مطلب یہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل آپ مطلب یہ سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے ہیں وہ آپ خود بخود حل کرنا شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کا شروعات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی وہ ترجمے کی طرف آتے ہیں، تفسیر بعد میں اس کی پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ڈیلی روٹین بنا لیں، آپ اس کو ڈیلی دیکھیے، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن دوسروں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو چلیے ہمارا تین چیزوں پر یہ دیکھیں، تین چیزوں پر مشتمل لفظی ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ، آیات کے نوعات اور مختصر حواشی۔ وہ تو اوپر بتایا تھا کہ چار چیزوں پر مفید چیزوں پر مشتمل ترجمہ، لفظی ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ، مکمل با محاورہ ترجمہ، مختصر حواشی، آیات کے عنوات۔ تو معرفت القرآن، اس میں آپ آرام سے ویڈیو لگا کر دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر کہ آپ کو جلدی دو تین رکوع پڑھیں گے، آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو ترجمہ چیزوں کے ترجمے ہوتے ہیں، عربی کے ترجمہ، عربی کے جو معنی ہوتے ہیں، وہ آپ کو آسانی سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ، اس کا رکوع 1، تو ہم آپ کو آج سورہ فاتحہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی میننگ، آپ کو یہ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ یہ سورہ فاتحہ کو دھیان سے پڑھیے گا نا، تو سورہ فاتحہ کے یہ مطلب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز دھیان سے پڑھنی ہو تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ دھیان سے یاد کریں گے نا، تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کا دھیان صرف ترجمے کی طرف ہوگا،
تو جب آپ کا دھیان ترجمے کی طرف ہوگا تو آپ نماز میں حاضر دماغی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ یاد کر لیا کریں. اس سے آپ کو یہی فائدہ ہوگا کہ آپ جو نماز دھیان سے پڑھیں گے اور آپ دل لگا کر پڑھیں گے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں, تو جب ہم دھیان سے پڑھیں گے تو قبول ہوئے گی نا. تو قبولیت کی شرح یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ آپ مطلب یہ کہا جاتا ہے علماء کرام کہ اگر آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں, تو آپ جب ایک نماز پڑھیں گے تو دوسری نماز کا جب آئے گی ٹائم آئے گا تو اس کا پڑھنے کا اگر آپ کا دل کرے گا کہ یار میں نے نماز پڑھنی ہے, ٹائم کے ساتھ جائیں گے تو اس کا سمجھ لیجئے کہ آپ کی پہلی بھی نماز قبول ہوئی تھی. اور یہ اس کا اگر کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی پہلی نماز قبول نہیں ہوئی تو آپ نے پڑھی نہیں ہے یہ والی نماز. تو مطلب علماء کرام کے نزدیک کسی نے پوچھا کہ ہماری نماز ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ آپ کا دل نیکسٹ نماز جو اگلی نماز آئے گی اس کا پڑھنے کا اچھی طرح دل دماغ کے ساتھ آپ ٹائم کے ساتھ پہلے سب میں پڑھنے کا دل کرے گا. تو اس مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ کی پہلی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے. تو چلیے یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, علماء کرام کے نزدیک اس کا عربی میں ترجمہ یہ ہے بی کا مطلب ہوتا ہے سے, ٹھیک ہے, بسم نام سے. تو شروع یہ جو برائکٹ میں لکھا ہوتا ہے یہ ترجمے کو ایک خوبصورتی دینے کے لیے یہ دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا, اس طرح تو یہ ترجمہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. تو علماء کرام نے اس کو اچھی طرح ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے جو بریکٹ میں لفظ لکھے ہوتے ہیں یہ ایک لائن پوری کرنے کے لیے لفظ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو بسم نام سے یعنی نام سے شروع, بسم اللہ 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 کے نام سے شروع, نہایت مہربان الرحمن نہایت مہربان, الرحمن الرحیم رحمت والا, رحیم کا مطلب ہے رحمت والا, رحمان نہایت مہربان. تو اس کا با محاورہ ترجمہ کا ہوا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. تو امام احمد رضا خان نے اس کا بہت ہی اچھا ترجمہ کیا ہے. تو جس طرح یہ شروع اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں کچھ لوگ, تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر چیز اللہ کے نام سے شروع کرتی ہیں, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں, تو کیوں ہم بسم اللہ کا ترجمہ بھی اللہ کے نام سے شروع کریں, اللہ کے نام سے پہلے کوئی لفظ بھی نہ آئے. مطلب یہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا شروع اللہ کے نام سے, کہتے ہیں اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے, پہلے اللہ پھر بعد میں کچھ چیزیں آنی چاہیے. تو اس لیے شروع اللہ کے نام سے کیوں, اللہ کے نام سے شروع, مطلب اللہ کے نام کی حرف سے پہلے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. دیکھیں کچھ چیز نہیں ہے تو اس کے بعد ہی اللہ کے نام سے. تو ماشاءاللہ امام احمد رضا خان نے یہ بہت ہی اچھی تربیت کیا ہے ہمارے اس ترجمے میں کہ اللہ کے نام سے شروع, یعنی اللہ سے پہلے کچھ چیز آنے نہیں چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں مطلب وہ شروع پڑھ لیتے ہیں شروع اللہ کے نام سے, تو وہ ہر چیز اللہ کی اللہ کو ہی مانتے ہیں, سب کچھ ان کے لیے اللہ ہی ہوتا ہے, لیکن وہ پھر شروع اللہ کے نام سے کیوں کہتے ہیں, پھر ہر ترجمہ بھی اللہ کے نام سے شروع کرے. پھر اس لیے یہ ترجمہ علماء کرام نے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ ہوا. تو جب بھی آپ کچھ چیزیں پڑھیں تو آپ کو یہ ترجمہ با محاورہ یاد ہونا چاہیے. مطلب بسم نام سے اللہ, اللہ کے نام سے, الرحمن نہایت مہربان, الرحیم رحمت والا. مطلب آپ زبانی حاضر دماغ رکھ کر اس کو ترجمہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ترجمہ لفظ بلفظ پڑھنا آ جائے گا. الحمدللہ, الحمد 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 تمام تعریفیں الحمد تمام تعریفیں للہ, لی کا مطلب ہے کے لیے, جہاں بھی للہ آئے گا اللہ کے لیے, ٹھیک ہے, للہ اللہ کے لیے, رب العالمین ربی پالنے والا, رب مطلب پالنے والا, رب کون پالنے والا, ہمارا رب, رب العالمین سارے جہان. مطلب یہ ترجمہ یہ بریکٹ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لائن کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ ہوتا ہے, مطلب خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ترجمے کی. تو یہ دیکھیے یہ ترجمہ دراصل عالمین کا مطلب ہوتا ہے سارے جہان,
مطلب رحمت للعالمین، وہ سارے جہان کا رحمت والا ہے، ٹھیک ہے، عالمین سارے جہان والوں کا۔ تو یہ دیکھیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لفظ بلفظ ترجمہ یہ ہوا، اور اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوا، اور لائن کا ترجمہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، اوپر بھی دیکھیں بسم اللہ کے ترجمہ کیا تو الرحمن الرحیم پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہے نہایت مہربان اور رحمت والا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، بہت ہی مہربان رحمت والا۔ مالکی، مالکی مطلب یہ دیکھیں لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، مالک، مالک، مالکی، مالک ہے۔ یوم، یوم کا مطلب ہے یار یہ آج کون سا یوم ہے، مطلب یہ کون سے یوم کا یہ دن منایا جا رہا ہے، تو یوم کا مطلب ہے دن یا روزے، ٹھیک ہے، روزے جزا، یعنی روزے جزا کا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں مالک ہے، تو یوم الدین، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک، مالک ہے، یوم دن، اور یوم الدین روزے جزا، دین کا مطلب ہے بدلے کا دن، یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزے جزا کے دن کا مالک، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری، جہاں بھی ایاک آئے تو یہ دیکھیں شد ہے، تو یہاں زور دے کے پڑھنا ہوگا، ایاک تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور ایاک، یہاں تجھ سے مطلب یہی ہے کہ تیری، اور تیری طرف سے ہی مدد چاہتے ہیں، مطلب تو یہ لفظ یہی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن یہ اردو میں ایک معنی کے کئی مطلب ہوتے ہیں، تو اس لیے تیری کے تجھ سے ہی کہہ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، تو یہ ایا کا جہاں بھی آئے تیری یا تجھ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایا کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایا کا اور تجھ سے، نستعین، نستعین جہاں بھی آئے تو اس کا مطلب ہے مدد چاہتے ہیں، و ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ دیکھیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، اہدی دکھا، اہدنا الصراط، نون کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا، صراط راستہ، صراط المستقیم، مستقیم، مستقیم کا مطلب ہے ایک سیدھا، سیدھا، صراط، صراط ہمیں راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اس کا مطلب ہوا، یہ لفظ ترجمے کا مطلب ہوا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، دکھا یا چلا، دکھانا بھی ایک ہوتا ہے اور چلانا بھی ایک ہوتا ہے، اہدنا الصراط ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا دکھا، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط، تو دیکھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، صراط الذین، الذین کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو، لوگوں کو، وہ لوگ جو، یا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، وہ جب جہاں یہ مطلب کچھ ہی لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کا لائن میں مطلب اس لائن کے حساب سے بتایا جاتا ہے، لیکن بتایا وہی چیز ہوتا ہے، بتائی وہی چیز جاتی ہے جو اس کا میننگ ہوتی ہے، لیکن وہ ترجمے کے لحاظ سے اس کو چینج کیا جاتا ہے، مطلب صراط المستقیم، صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا، کہیں پہ آئے گا الذین، وہ لوگ جو مطلب یہ لوگوں کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی اس چینجمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی لفظ کا ترجمہ چینج نہیں ہوا، ترجمہ وہی ہے لیکن معنی چینج، معنی چینج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہاں بھی لوگوں کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے۔
ان لوگوں کا انعمتا انعمتا نعمت اس کا مطلب تو نے نام کیا، کس کا؟ نعمت کا، کون سی؟ تو نے نام کیا یا احسان کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، علیہم، علیہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، ان پر، علیہم، علی، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، غیر المغضوب، غیر نہ کہ ان پر، مغضوب، مغضوب کیا مطلب ہوتا ہے غضب کیا گیا، ان پر نہ کہ ان پر جن پر غضب کیا گیا، علیہم اور نہ ان پر، ان پر، علیہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، واو اور لا نہیں، نہ، یا لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، والضالین اور نہ بہکے ہوئے پر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو دیکھیے یہ ہم نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، تو آپ یہ دیکھیے اس کو زبانی پڑھنے کی کوشش کریے، جیسے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمت والا، جو رحمان، جو مہربان اور رحمت والا ہے، مالک یوم الدین، جو قیامت کی دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ کہ ان پر جن پر غضب ہو، اور نہ بہکے ہو پر۔ دیکھیے گا مطلب اب میں نماز میں اس کو پڑھتا ہوں، تو دیکھیے میں نماز میں پورے دھیان سے اس کو پڑھوں گا، آگے جو صورتیں میں کروں گا اس کا بھی اگر ترجمہ یاد کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دھیان پورا دھیان میری نماز کی طرف ہوگا، کہیں بھی میرا دھیان بھٹکے گا نہیں۔ اگر کوئی مجھے یہاں سے کوئی یہاں ارد گرد سے کوئی تنگ بھی کرے گا، لیکن میرا دھیان کہیں جائے گا نہیں، میرا دھیان صرف یہی پر رہے گا۔ تو یہ دیکھیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہم نے کیا، اب سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں، تو چلتے ہیں ہم تفسیر جنان کی طرف، تو اس کا ترجمہ، اس کی اب تفصیل پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے اس کا ترجمہ بام محاورہ پڑھا، اب تفسیر سیکھنے کا یہی فائدہ ہے کہ اس میں ہمیں تفسیر کے ساتھ کیا علماء کرام نے اس کی تفسیر کیسے بیان کی ہے، مطلب کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس میں سیکھنے کو ملی ہے۔ تو اس کی یہ آر ٹو زی، اس میں اے ٹو زی اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے، تو لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھ لیا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ دھیان سے اس کو سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے، اور اس کو لفظ بہ لفظ ترجمے کو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں یعنی 5 نمازوں میں اس کا استعمال کریں گے، تو پھر ہی جا کر آپ اس کی جو مہارت ہے، کہتے ہیں کہ کوئی کام سیکھیں تو وہ تب تک سیکھا جاتا ہے جب اس میں مہارت حاصل نہ ہو جائے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، تو یہ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ اس کو پڑھتے رہیے اور نیکی بھی حاصل کرتے رہیے، اور تب تک پڑھتے رہیے دل لگا کر جب تک آپ کو اس کا مکمل طور پر اچھی طرح اس کا جائزہ، اس میں مہارت حاصل نہیں ہو جاتی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا تعارف، مقام نزول، اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں علماء کرام نے یہ اس کی مقام نزول کے بارے میں اس کی یہ تھوڑا سا تعارف دیا ہے۔ آگے رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں کتنے رکوع اور کتنی آیتیں ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیتیں ہیں۔ اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اس صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والے کہتے ہیں۔ مطلب یہ
نمبر 1 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کے ہر قرآن مجید کے شروع میں ہوتی ہے، مطلب یہ قرآن مجید کے شروع میں رکھی گئی ہے، تو جہاں بھی قرآن مجید دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا سورہ فاتحہ اس کے شروع میں ہی ہوگی، تو اس لیے سے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کتاب کہتی ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے سورۃ الحمد یعنی دو سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں، تو اس لیے اس سورہ کے ابتدا میں جب ہم نے پڑھا تھا تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اس کا مطلب جہاں جہاں یہ لفظ آئیں گے سورت کے تو آپ کو اس کا ترجمہ بامحاورہ آنا چاہیے، میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، مطلب یہاں تو یہ ایک مکمل لائن کا ترجمہ دیا جائے گا، تو لیکن میں آپ کو محاورہ بھی پڑھاؤں گا یہاں پر بھی، تاکہ آپ کو پھر دوبارہ جو چیز بولے تو وہ آپ کو دوبارہ آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو اس کی میں جو سورہ فاتحہ کی یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا، تو اگر نہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں گا، لنک سینڈ کر دوں گا کہ جہاں سے یہ معرفت قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تاکہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ویڈیو بھی اوپن کر لیں اور قرآن مجید بھی اوپن کر لیں، تو دونوں چیزیں مطلب وہاں سے ویڈیو کی آواز سنیں، لاؤڈ سنیں، اور یہاں سے قرآن مجید کو آسانی سے پڑھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، مطلب آپ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں اوپن ہو جاتی ہے میکس پلیئر میں، ٹھیک ہے، تو ایم ایکس پلے میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ قرآن مجید معرفت القرآن اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا، جہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ قرآن مجید کو اوپن کر لیں گے اور پیچھے سے آواز لاؤڈ یعنی آواز آئے گی، تو آپ اس کو آسانی سے لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھیں گے، تو بندہ خود بھی سیکھ لیتا، لیکن وہ دیکھیں جب تک استاد نہ آئے تو اس وقت تک ہم کو کافی چیزیں سیکھ نہیں سکتے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ ایک استاد بندہ ناگزیر ایک استاد کی حیثیت سے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، کافی چیزیں ہم بھی مطلب سیکھ رہے ہیں، ہم مکمل استاد نہیں کہہ سکتے انہوں قرآن مجید کو، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں اس لیے وہ بھی کم ہے، تو اس میں اس کو تفسیر کو پڑھنے سے آپ کو کافی زیادہ فرق بھی ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی، تو میں آپ کو اس کی تفسیر اس کے بارے میں تشریح بھی کروں گا۔ دیکھیے چلتے ہیں نیکسٹ 3 اور 4 پوائنٹ پر بھی چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، مطلب یہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں، مطلب یہ اصل کا مطلب ہوتا ہے یہ قرآن پاک کے مطلب یہ شروع میں آتی ہے، تو یہی قرآن جی کی ایک نشانی ہے کہ یہ ہر قرآن جی کے شروع میں سورہ فاتحہ آتی ہے، ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، ٹھیک ہے، تو نمبر 5 یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سے السبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہوگا اس میں ایک رکوع اور 7 آیتیں ہیں، ہم نے پہلے پڑھ لیا، تو نمبر 6 تا 8 اس کو پڑھتے ہیں۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 9 اینڈ نمبر 10 شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا نمبر 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المصلح، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، سورۃ التنفیذ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تفوید سورۃ التفوید، یہ سورۃ التفوید ہے، مطلب یہ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نمبر 11 تا 15 ہم پڑھتے ہیں دوبارہ، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المصلح، سورۃ السوال، سورۃ المناجات، سورۃ التفوید بھی کہا جاتا ہے،
مطلب یہ متعدد نام ہے، یہ آپ کو نام یاد ہونا چاہیے تاکہ کہیں سورۃ الفاتحہ کا ذکر شروع ہو جائے تو آپ کو اتنا علم ہو کہ آپ سورۃ الفاتحہ وہاں اس کا تفسیر یہ بتانا شروع کریں، اور وہ وہاں پر لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو، آپ کو بھی ثواب ملے کہ آپ نے قرآن مجید کی جو شرح ہے، جس کی تشریح ہے، تو آپ نے اس کو آگے پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضائل، احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سب مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ ام القرآن پہلے ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ سورہ فاتحہ کو ہی کہا جاتا ہے ام القرآن، تو جہاں بھی ام القرآن آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، کہ ہم نے اس کے نام پڑھے تھے سورہ فاتحہ کے، ام القرآن اور ام الکتاب، اور اس کے ایک اور نام پڑھا تھا ہم نے اس کا، یہ دیکھیں فاتحہ الکتاب، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سورہ میں سورہ الحمدللہ بھی آتا ہے، سورہ حمد، یعنی یہ 4-5 نام ہیں جو نام یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دعا پر مشتمل جو نام ہے یہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کے جو نام ہے اس کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ تو دیکھیے ہم نے اس کے ایک پوائنٹ رہ گیا، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس سورہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مغلوب کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف دیکھیں ہم نے پڑھا تھا، مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو روز جزا کے دن کا مالک ہے، تو اس کا یہاں ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ مطلب ہم نے پڑھا تھا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مطلب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر
تمہارا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چند وہ چیزیں ہیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے. البتہ اجمالی طور پر اس سورہ میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے. امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھی بھر دوں، 70 اونٹ بھروا دوں. مطلب سورہ فاتحہ کی میں تفسیر اتنی لکھوں، میں لکھوں تو 70 اونٹ میں اس کی تفسیر سے بھروا دوں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان اونٹ کے یعنی کتنی ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کے یعنی کتنی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، اور ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں. یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. مطلب اتنی تفسیر ہے اس کا، اتنا علم ہے، اگر ہم گہرائی میں چلے جائیں تو اس کی تفسیر ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو یہ سورہ فاتحہ کی صرف فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے. سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل. نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے. جہری نماز مطلب فجر کی ہوگی، مغرب کی ہوگی اور عشاء کی ہوگی. مطلب جس نماز میں امام اقامت کرتا ہے اور اس کے پیچھے وہ صرف مطلب قرات کرتا ہے، تو وہ پیچھے مقتدی آرام سے سنتا ہے، بلند آواز سے قرات کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، پھر کچھ سورہ ملاتا ہے. تو وہ سورہ جہری نماز میں آتی ہے. تو اس کے ان نمازوں میں امام جو مقتدی ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام کو خاموشی سے سنے اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ترجمہ کنزُ العرفان. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ. تو یہ دیکھیے آپ اس مناظرے کو پڑھیں تو میں 1 منٹ ویٹ کریں، آپ اس کو پڑھیں تو میں 1 منٹ آپ کو دوبارہ پڑھاتا ہوں. چلیے دوبارہ بڑھتے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے اس لیے ٹائم دیا کہ آپ دھیان سے پڑھیں گے نا، پھر اس کے بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو، تو آپ کو جلدی سمجھ لگے گی۔ تو چلتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم یہ آپ کو جلدی جلدی پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے۔ تو یہ دیکھیں مطلب ہم دنیا کے معاملات میں اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں، اتنا ٹائم ضائع کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں، لیکن ہم یہ جو چیزیں جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ وہ ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو مطلب قرآن مجید ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، تو دیکھیں ہم اس کا علم حاصل کرنے کی فرصت ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس کا کم سے کم علم تو حاصل کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ میں خاص دعا یا دعا نہ ہو تو یا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ قرات کا مطلب ہے یعنی امام یعنی اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ترجمہ کنزول الایمان اور ترجمہ کنزول العرفان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہی کریں۔ مطلب ہر آپ نیک جائز کاموں میں بسم اللہ ہی سے شروع کیا کریں، اور جو آپ کا نیک جائز کام ہے اس کو بسم اللہ ہی سے شروع کریں۔ تو بسم اللہ کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترکیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہذا تمام مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرے، اس کی بہت برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحمان نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہڑا لے کر آیا تو دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اسے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہم ساری عمر جو گناہ کرتے ہی آ رہے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے تو مطلب 40 سے 50 سال عمر ہو گئی ہے،
مطلب اتنی اتنی عمریں ہو گئی ہیں تو ہم اتنے گناہ کیے ہیں، تو جو ہمارے گناہ ہیں وہ اگر چاول کا ایک ذرہ لے لے تو ہمارے گناہ اس کے برابر ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ وہ اگر ہمارے گناہ جو چاول کے برابر رکھے تھے فرض کیے تھے، وہ اس کو اگر اس کی رحمت میں گرا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ جس طرح ایک سمندر میں ایک چاول کا ذرہ گرا دیا جائے تو سمندر میں پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گیا ہے، اس طرح ہمارے گناہ اتنی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت میں مانگیں تو رحمت ہمیں حاصل ہو، تو وہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ مطلب اتنی وسیع رحمت کہ اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش کا ہی وسیلہ مانگنا چاہیے، بخشش ہی مانگنی چاہیے، مغفرت مانگنی چاہیے۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے تو پتہ نہ چلے، لیکن پہلے ہر ڈیلی روٹین بنا لے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین رات کو سوتے یا جب بھی آپ توبہ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درذیل ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورہ کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورہ کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اس لیے سورہ کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے اور آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ وا سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھوانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورہ کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ اس ایک آیت نہ رہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن جی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں۔ سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور وہ ورنہ مستحب۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں تمام خوبیاں للہ اللہ کے لیے، رب جو پالنے والا ہے، رب العالمین سارے جہان والوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد و تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کمال کی تمام صفات کا جامعہ ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل اور اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی حمد اور شکر کا معنی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کرنے کے فضائل۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، مطلب شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت پر ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم۔ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، اور حرام کاموں کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں مثلا جو ناجائز کام ہے اس میں کرنا کفر ہے۔ للہ اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق،
اور دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، اور تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ مطلب آپ کو جب پریشانی آنی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو، اس سے پہلے آپ حاضر ہوتی ہو نہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو پریشانی آئے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہی رجوع کیا کرے، اس کی ناشکری نہ کیا کرے۔ کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ آپ سے امتحان لے رہا ہو اور آپ اس امتحان میں فیل نہ ہو جاؤ۔ تو خدا را کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت کرتے رہیں تاکہ جب پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں اور آپ امتحان میں پاس ہو جائیں۔ دیکھیں اگر امتحان کی تیاری کریں گے تو ہی پاس ہوئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو جب پریشانی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو آپ اس میں پاس ہوں گے نا۔ تو اس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہیے گا، کیونکہ آخرت یہ دنیا ایک فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ ختم ہو کر تباہ و برباد ہو جانی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں رہ جانا۔ اور جو حقیقی دنیا ہے وہ آخرت کی دنیا ہے جہاں پر آپ نے رہنا ہے، تو اس کے لیے تیاری کر لیے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ ربی کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بدترین مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، مطلب دنیا۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے یہ تمام ارد گرد جو دنیا ہے اس کو عالم۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں یہ تمام دنیا، عالم کہتے ہیں جو علم والا ہے، عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوق داخل ہیں۔ دیکھیے عالم کی تعریف کی گئی ہے، وہ جیسے رب کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے سید ہو گیا، مالک ہو گیا، معبود ہو گیا، ثابت ہو گیا، مسئلہ بدترین مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت بہت مہربان رحمت والا، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن بہت مہربان، رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے وہ رحمت فرمانے والا، ٹھیک ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دو صفاتی نام ہیں، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں گے تو اس میں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، المالک المعبود، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے دو نام یہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس کا رحمان کا معنی نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے وہ رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی، اور ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیاوی اور آخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس پر میں بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے۔ بندے پوچھتے ہیں کہ ایسا یار جا رہا ہے کام، تو آپ یہ نہ کریں یار بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک کیوں لفظ آئے یہ بس ٹھیک؟ یار اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت نظر کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری آخرت کو بہتر بناتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دے کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ اور عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو صاف رحمان اور رحیم بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے گئے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترکیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترکیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے روکنے کی خوب کوشش کرے۔
قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ کنزل العرفان: میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا بڑے نام والا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی طرف پھرنا ہے. نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافی جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو. مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہے اور ہم اس میں بھیجے ہی جائیں گے. ہم کیوں بھیجے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا جو آخرت کا وقت وہ آسان فرمائے گا اور اس پر کلمہ نصیب فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے اور تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والا ہے اور مسلمان پر وہ مہربان رحمت فرمانے والے ہیں. مالک یوم الدین: روز جزا کے دن کا مالک. مالک یوم الدین: جزا کے دن کا مالک. جزا کے دن سے مراد قیامت کے دن ہے. اس دن نیک اعمال کرنے کے والے مسلمان کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی. جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے. اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے. نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی. اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین: ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک تیری نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے ہی نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہان والوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے اور تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا. عبادت و آج تعظیم میں فرق: عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے. سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے. اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی. جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں. اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے. آیات ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں: آیت میں جمع کے صیغے ہیں جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں.
نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنے حاجات کے لیے دعا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے، اور جلد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفیہ فی۔ اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی الرحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا دور پڑا ہوا ہے میرے ساتھ یہ نا اسکرین پر، تو میں تھوڑا سا دور بیٹھ کر یہ پڑھا رہا ہوں آپ کو، تو اس وجہ سے یہ آرام سے میں آپ کو لفظ بلفظ پڑھا رہا ہوں۔ یہ مطلب یہ میں نے آپ کو عربی ترجمہ پڑھایا ہے، عربی پڑھائی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہاں نظر آ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ اسکرین کلوز ہوگی تو وہ آنکھوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں دور رکھ کر یہ آپ کو پڑھا رہا ہوں اسکرین، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ ویسے یہ اس کو آسانی سے پڑھا جائے تو میں یہ آپ کو اچھی طرح پڑھا دوں، اگر کلوز کر کے، تو ایسی کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللہم فشفیہ فی۔ اللہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جس سے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلیف فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاکہ اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ لفظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ مسئلہ محما یعنی اہم ترین مسئلہ ہے، جس سے اکثر علم اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا، مطلب یہ اوپر بیان کیا گیا کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اے محمد کہہ کر
مطلب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا مالک مطلب اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے لے کر کبھی نہیں بلایا، تو اس لیے تو جب اس کا مالک اس کو نام سے لے کر نہیں پکار سکتا، تو غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ راہ خود ادب سے تجاوز کرے۔ مطلب یہاں ایک اشارہ دینے کی ایک اشارہ دینے کی ترکیب دی گئی ہے کہ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت ہے، یعنی ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، ہمارے نبی آخری نبی و زمان یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا ادب ادب کے لائق ہے، مطلب وہ اگر نام سے ظاہر کریں گے تو وہ راہ ادب سے تجاوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اس سے بذات ذات القادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری کرنے کا اور ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، اور جس طرح حقیقی وجود کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی اطاعت کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کے محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو، تو اس طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے۔ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطہ کے معنی ہے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے کہ بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ یہ مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ہے۔ اعتراض کا ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائے۔ اس بیوقوفی کے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے اور معافی مانگے، تو اس لیے ان کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش چاہیے تو یہ دولت و نعمت پائیں، یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن پاک کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کا رسالہ برکات الامداد، ٹھیک ہے، اہل استمداد یعنی مدد طلب کرنے والوں کے لیے امداد کی برکتیں کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد
کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات ضرور توجہ دیتا ہوں اس کے بعد کی طرف، کہ اگر اس قرآن جی میں میری طرف سے کوئی بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھی لفظ میں، کوئی بھی عربی ترجمہ میں، تو آپ میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لیجیے گا کہ مطلب انہوں نے مطلب ان کو آتا نہیں ہے، مطلب میں دور کی وجہ سے، اور میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں نا کوئی بھی میرے سے غلطی نہ ہو، تاکہ یہ دوسروں تک ایک اچھی نظریے کے ساتھ جائے، ایک اچھا تاثر پڑے کہ مطلب یہ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو ایک اچھی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کارگل مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے ضرور یاد کرو تاکہ میں اس غلطی کا ازالہ کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرشتوں کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد یہاں اوپر جو بیان کیا گیا ہے آیت میں، یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ہے، تو کہ کتنے اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی اطاعت سے مدد کرتے ہیں، اور کہ کتنے وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا ذکر ہے فرمایا، تو انہوں نے پلک جھپکتے میں تخت حاصل کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ترجمہ کنزول العرفان، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں ہیں موجود ہے کہ اگر سب جمع کی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد اہل سنت، امام مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے بارے رسالے الامن والعلا لنعیت مصطفیٰ بدافع البلاء، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء یعنی بلائیں دور کرنے والا کہنے والوں کے انعامات کا مطالعہ فرمائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، ہمیں چلا صراط المستقیم سیدھے راستے پر، مستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مدد درگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، یا اب ہماری اس راستے کی طرف اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم چلے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے
ترجمہ کنزول العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہوں پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم ان لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ وہ کہ سوائے ادائے سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ لفظ ظاہر کیا گیا جس کا معنی ہے یہ ہے کہ یعنی مسلمان کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں پر تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام یہ اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آیت اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہیں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ ترجمہ کنزول العرفان، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں سیدھ ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا کافی زیادہ یہ مطلب ویڈیو لینتھی ہو رہی ہے، تو میں آپ کو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اتنی ہی رہنے دیتا ہوں، تو بقیہ میں انشاءاللہ یہاں سے آگے صراط المستقیم یعنی یہ ترجمے سے اوپر جو پیرا ہے یہ کل میں آپ کو یہ تو ابھی پڑھا دیتا ہوں، یہ یہاں سے کل میں آپ کو سٹارٹ کروا دوں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم صراط المستقیم انعمت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ مطلب یہ تھوڑے سے رہ گیا، یہ آپ کو پڑھائی دیتے ہیں کتنا، یہ 1-2 صفحہ ہے تو یہ آپ کو پڑھائی دیتے ہیں، مثلا یہ 2-3 منٹ میں پڑھا جائے گا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ کون سی؟ یہ دعا، ٹھیک ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ٹھیک ہے۔ ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صراط الذین، راستہ صراط الذین، ان لوگوں کا انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ ان پر جن پر غضب ہوا، علیہم ولا الضالین، اور نہ بہکے ہوئے پر، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، اور نہ کہ ان پر جن پر تمہارا غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئے کا۔
یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، جن لوگوں کو پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا، جن کے بارے میں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو ترجمہ کنزول العرفان، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہیں، جن پر بزرگان دین کا عمل رہا تو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اس صورت تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطی اور گمراہوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقل حق کی سمجھنے اور صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں، تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ ناقص شخص پیروی کرے یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے تو اس میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا نہ بہکوں کا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قائد و مال سیرت صورت ہر اعتبار سے یہودی عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ کہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحابتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت سے سانچے میں ڈالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے۔ آیت ولدالین سے متعلق شرعی مسئلہ، بعض لوگ ولدالین کو ولدالین پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دو زو زا زا سب حروف متبانہ متعارہ یعنی ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے تعاوت کرنے میں قصدن بدلہ اس کی جگہ اس سے پڑھنا نماز میں خواہ بیرون نماز حرام قطعی گناہ عظیم افتراء علی اللہ و تحریف کتاب کریم ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی چھٹی جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ جو رسالے لکھے ہوئے ہیں ان کا مطالعہ فرمانے سے آپ کو ولدالین اور ولدالین میں بخوبی فرق آ جائے گا، لیکن یہاں آپ یہ خوب جانیے کہ زو داد کو زو پڑھیں گے تو یہ زو کے ضمن میں آ جائے گا، تو یہ لفظ چینج ہو جائے گا، ایک دوسرے سے جدا جدا کرنے ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے جدا جدا حروف ہیں، تو یہ جدا جدا ہیں تو داد کو زوا کیوں پڑھ رہے ہیں، تو داد ہی پڑھیں، تو یہی فرق ہے۔ ولدالین اور ولدالین پڑھنا چاہیے، جو لفظ ہے وہی پڑھنا چاہیے تاکہ معنی میں کچھ چینج نہ آ جائے۔ آمین سے متعلق شرعی مسائل۔ آمین یہ قرآن جی کا کلمہ نہیں، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم نے آج یہ سورہ فاتحہ کا مکمل
ترجمہ اور تفسیر پر ہی ہے، اس میں ایک ایک لفظ آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ اس میں میری طرف سے کوئی غلطی کتائی ہوگی تو مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی فرماتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بخور یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے اس غلطی کا بتائی تاکہ میں اس کا ازالہ فرماؤں، تاکہ وہ دوبارہ غلطی میری ہو نہ۔ میں نے یہ نہیں کہ میں جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے تو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ غلطی کم سے کم ہو، لیکن غلطی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ جان کر کی گئی ہے یا اس کو آتا نہیں ہے۔ اس کی خامی نکالنے کے بجائے اس کو اس غلطی کا بتایا جائے، تاکہ وہ اگر اس نے کوئی غلطی کر ہی لی ہے تو وہ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ میری غلطی ہے تو وہ اس کو غلطی کو درست کر لے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اس کی برائی نکالی جائے، اس کی خامی نکالی جائے۔ خامیاں نکالنے کی بجائے اگر ایک کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یا آپ صحیح کریں، یا آپ نے عربی ترجمانی سے بھرا یا ہم نے عربی سے بھری، تاکہ وہ جب نیکسٹ پر آ جائے، کیونکہ ہم نے آج شروع کیا ہے یہ قرآن مجید، کیونکہ یہ ہم نے آج قرآن مجید کا یہ پارہ نمبر 1 سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کیا ہے، تو ہم نے آگے پڑھنا ہے، تو آپ ہی ہمارے ساتھ چلیے، تو ہم بھی آپ کو یہ ایک لیسن ہوگا تو ہی یہ قرآن مجید کا یہ تو ترجمہ تفسیر ہم آسانی سے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک لفظ پڑھیں گے، ایک ایک تفسیر کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جائیں گے، تاکہ ہم کوئی علم جو کہتے ہیں نا کہ علم سیکھنے کے لیے چاہے اگر آپ کو چین جانا پڑے تو بھی جائے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو جوتوں سے تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے۔ ایک ایک آدمی مطلب اس کا نام میں آپ کو ابھی یاد نہیں، اگر یاد آئے گا تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ علم سیکھنے کے لیے کہیں ایک علاقے میں گیا، تو وہاں ایک مناظرہ تھا، تو اس کے پٹھے پرانے کپڑے تھے، مطلب اتنا سفر کیا، اتنا سفر کر کے مطلب وہ بندہ گندا ہو جاتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر، پہلے لوگوں میں یہ گاڑی وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو وہ دور دراز سے سفر کر کے ایک علاقے میں گیا، کافی مطلب یہاں سے جتنا سفر ہوتا ہے مدینہ شریف کا سفر اتنا دور سفر تھا، مطلب اتنا آپ لگائے، اتنا وہ پیدل سفر ہوتے تھے، وہ پیدل سفر کر کے اتنی دور دراز علاقوں میں گیا، تو وہاں پھر اس کو پتہ چلا کہ ایک علم کی مجلس ہو رہی ہے، تو اس کو علم سیکھنے کا شوق تھا، وہ چلے گیا، لیکن اس کے پٹے پرانے کپڑے تھے۔ شیخ سعدی نام یاد آ گیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ان کے بہت زیادہ علم تھا، یہ علم سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے رہتے تھے، تو ان کے پٹے پرانے کپڑے تھے، تو جب یہ مجلس میں گئے، علم کی مجلس میں، علم کی مجلس میں گئے تو وہاں ان کے پٹے پرانے کپڑے تھے، نہائے دھوئے بھی نہیں تھے، کیونکہ اتنا شوق تھا، کہتے ہیں کہ یہ علم کی مجلس ختم نہ ہو جائے تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ جب یہ وہاں چلے گئے تو جب وہاں گئے تو ان کے انہوں نے جو سیکورٹی تھی انہوں نے کہا آپ کے پٹے پرانے کپڑے ہے، گندا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، اس کو نہیں اندر جانے دینا، انہوں نے اندر نہیں جانے دیا، کیونکہ وہاں صرف داخلہ ان کا تھا جو عالم تھے اور جن کا جو علماء کرام میں شامل ہوتے تھے، تو ان کے پاس علم تھا، لیکن دور دراز کا سفر کر کے گئے تھے، نہائے بھی نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کے مطلب نہ آنے کی وجہ سے جلدی کی وجہ سے وہ چلے گئے وہاں، تو اس وجہ سے انہوں نے اندر نہ جانے دیا، ایک دو بار کوشش کی لیکن نہیں جانے دیا، پھر اصرار کے باوجود انہوں نے کہا یار یہ مجھے جوتوں پر ہی بیٹھنے دیے، میں جوتوں پر بیٹھ جاؤں گا، مجھے شوق ہے، تو انہوں نے کہا چلو جوتے پر بیٹھنا ہے، آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک نا اصول یہ تھا کہ علماء کرام سوال کرتے تھے، تو مطلب سوال ہوتا تھا وہاں تو علماء کرام اس کا جواب دیتے تھے، اگر کسی کو نہیں آتا تھا تو اس کو ٹائم دیا جاتا تھا، اور ٹائم کتنے دن کا تھا؟ 15 دن کا تھا، 15 سے 30 دن کا تھا،
تو وہاں ایک سوال ہوا، بڑا بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا، بادشاہ سوال کرتا تھا، بادشاہ کے پاس سوال آتے تھے، وہ پھر علماء کرام سے سوال پوچھتا تھا، علم کی مجلس ہوتی تھی، پہلے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آتے تھے، علم کا شوق تھا، علم کا رجحان تھا، تو یہ مطلب علم سیکھنے کی طرف رغبت تھی، تو وہ نا بادشاہ نے سوال کیا لیکن علماء کرام کو نہیں آیا، تو علماء پھر وہ علماء کرام کو جب نہ آئے تو پھر مجلس میں بھی علماء کرام بیٹھے ہوتے تھے، علماء مطلب وہ کم ان کے پاس علم ہوتا ہے جتنا علم جو اوپر تخت پر بیٹھے ہوتے تھے، اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے بادشاہ کی تخت کے پاس، تو ان کا علم نہیں تھا، لیکن علم ان کے پاس ہوتا تھا کافی زیادہ، اس وجہ سے ان کو اندر جانے نہیں دیا جاتا جن کے پاس علم ہو، بغیر اور کوئی بندے کو نہیں جانے دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں صرف علم سیکھنے کی غرض سے جایا جاتا تھا، تو جو علم سیکھنے جاتا تھا جو سیکھتے تھے وہی صرف جاتے تھے، تو بادشاہ نے سوال کیا لیکن کسی کو نہ آیا، پھر وہ 3 دفعہ پوچھا جاتا تھا علماء کرام سے، لیکن تینوں دفعہ نہ آیا، پھر 3 دفعہ سامعین یعنی جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا، تاکہ اگر ان میں سے کسی کو آ جائے، ایک دفعہ پوچھا گیا تو پیچھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے جوتوں پر، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو سارے ہنسنے لگ گئے کہ جوتوں پر بیٹھا ہے، اس کو کیا شدائی سا لگتا ہے، اس کو کیا آتا ہے، یہ پاگل سا لڑکا ہے، اس کو نہیں آتا ہوگا، دوسری مرتبہ پھر سوال ہوا، لیکن پھر شیخ سعدی نے ہاتھ کھڑا کیا، تو انہوں نے کہا یار یہ بار بار ہاتھ کھڑا کر دیا، تیسری دفعہ پھر پوچھا گیا، 3 دفعہ پوچھا جاتا تھا سامعین سے، تو سوال اتنا مشکل تھا، تو پھر تیسری دفعہ بھی انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو اٹھو یار، بار بار ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، کیا پتہ اس کو کوئی آتا ہو، کوئی بولے گا نا، شیخ سعدی نے وہ جو سوال تھا اس کا ترجمہ لفظ بلفظ، اس کی سوال کی تشریح اتنی اچھے انداز میں کی کہ تقریباً ہم کہتے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ، آدھے سے پونا گھنٹہ اس کو اتنا سمجھایا، پوری جو سامعین تھے، جو اسٹیج پہ بیٹھے تھے، جو وزیر تھے، جو نشیر، یعنی جو بھی ادھر مجلس لگی ہوئی تھی، وہ سارے شیخ سعدی کی طرف منہ کر کے تو مطلب وہ سارے اسٹیج پر بیٹھے تھے، پہلے بادشاہ کی طرف، پھر بعد میں وہ شیخ سعدی کی طرف مطلب منہ کر کے بیٹھ گئے، تو شیخ سعدی کی طرف بادشاہ بھی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، تو جب ان کا سوال کا جواب ختم ہوا تو بادشاہ اٹھا، بادشاہ نے شیخ سعدی کو پکڑا، اپنے تخت پر بیٹھایا اور خود جوتوں پر آ کے بیٹھا، کہتا ہے یار اتنی عالم بندے کو آپ نے جوتوں پر بٹھایا ہوا ہے، تو علم ہی ہے کو جو آپ جوتوں سے آپ کو تخت پر لے جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ علم نہیں کہ مطلب یہ علم سیکھنے سے آپ کو کوئی چیز کم ہو جائے گی یا ٹائم ضائع ہو جائے گا یا یہ آپ کے کام نہیں آئے گا، علم جو بھی ہو وہ آپ کے کام تو آئے گا، وہ آ جائے کل آئے، لیکن اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، آپ اچھی نیت سے پڑھیں گے، نیت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو آپ ضرور علم سیکھا کریں، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ علم سیکھنے کی طرف آئیں، علم سیکھا کریں، علم کی طرف توجہ ہو آپ کی، علم کی طرف رجحان ہو آپ کو، تاکہ ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں، ان کے درمیان ان کو دین کی طرف رغبت ہو، ان کو نیک کاموں کی طرف رغبت ہو، تاکہ وہ اچھے کام کریں، نیک کام کریں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کو صالح ثواب کرتے رہیں، اور اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کی نسلیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب رحمت متوجہ ہوگی پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کی نسلیں تر جائیں گی، تو وہ اس کنڈیشن کو یاد رکھ کر آپ علم کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی احسانات کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ہماری طرف یہ نزول کردہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک کلام، تو یہ جو آپ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اس کو پڑھا کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے، تو آپ کی آخرت بھی کامیاب، آپ کی دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی، تو امید ہے آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہو رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کہ میں نے کہا شروع آ جائے تو ہی ختم کیا جائے، تو یہ شروع آ ہی گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔